السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی تفسیر کے ساتھ جو ہے ماہ مبارک رمضان کے تقریباً 28 دن آگے جا رہے ہیں۔ درمیان میں دوسرے طلاب نے کے جو ہے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت سماعتوں کے حوالے کیے۔ سورہ حجرات کی اس آیت کو جو ہے تفسیر کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے، اس کو جو ہے اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ نصیحتیں پروردگار عالم نے کی ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت جو آج جس آیت کی طرف ہم اشارہ کریں گے تقریباً ادامہ آیت ہے اسی کا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ یہ جو ہے دو نصیحتیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ پہلی نصیحت یہ کہ ایک مومن دوسرے مومن کی عیب جوئی نہ کرے، چاہے وہ عیب جوئی زبان سے ہو یا اشاروں سے ہو۔ ممکن ہے کہ ایک وقت ہم کسی کے عیب جوئی کر رہے ہیں باتوں سے، زبان سے کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ اشاروں میں کہہ رہے ہیں، مثلا اشارہ کر رہے ہیں جو اس شخص کے اندر جو عیب پایا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں سے اس انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ہے ہم اشارتاً اس کی عیب جوئی کر رہے ہیں۔ اس عیب جوئی سے پروردگار عالم نے منع کیا، اور بہترین فلسفہ پروردگار عالم نے یہاں ایک دلیل جو پیش کی ہے کہ تمہارا ایک مومن کا، ایک انسان کا دوسرے انسان کا عیب نکالنا گویا خود کے عیب نکالنے کے برابر ہے۔ یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا اسی الفاظ کو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے عیبوں کو بیان نہ کرو۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اپنے عیب کو بیان نہیں کرتا، ہر شخص دوسروں کا عیب بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کہہ رہا ہے دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنا حقیقت میں اپنے عیبوں کو ظاہر کرنے کے برابر ہے، اور اپنے عیبوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں جو ہے علماء نے کس طریقے سے، اگر میں کسی کی غیبت، کسی کا عیب بیان کر رہا ہوں تو اس کا عیب بیان کرنا حقیقت میں میرے عیب کو بیان کرنا ہے، اس کے بارے میں علماء نے 3 تفسیریں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر بیان کیا، انسان مادی اور معنوی لحاظ سے ایک نقطہ اشتراک میں ساری انسانیت، ایک مادی لحاظ سے اور مسلمان اور مومن ایمانی لحاظ سے اور معنوی لحاظ سے ایک نقطے میں مشترک ہیں۔ جب ایک نقطے میں مشترک ہو جائیں تو عیب بیان کرنا اس نقطے کے عیب بیان کرنے کے برابر ہے جس نقطے میں خود یہ انسان بھی شریک ہے۔ مادی لحاظ سے انسان خلقت کے لحاظ سے جو اسی سورہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک ماں اور ایک باپ تک سب کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس دنیا میں شناخت اور پہچان کے لیے کچھ خصوصیات کو پروردگار عالم نے رکھا، نسلوں کو جدا کیا، قبیلوں کو جدا کیا، خاندانوں کو جدا کیا، رنگوں کو جدا کیا، قدوں کو جدا کیا پہچانے جانے کے لیے۔ لیکن جب ہم انسانیت کے سلسلے کا پیچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ پہنچتا ہے حضرت آدم اور جناب حوا کی طرف۔ تو یہاں پر سب انہی کے بچے ہیں۔ جب ایک چھت اور ایک ماں باپ کے سب بچے ہو گئے جسم لحاظ سے، تو یہاں پر ایک آدمی کا عیب بیان کرنا گویا اپنے بھائی کا عیب بیان کرنے کے برابر ہے۔ جہاں اپنے بھائی کا عیب بیان کر دے وہاں پر خود کا عیب بھی جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر اس چیز کو ہم ایمان رکھ لیں اس بات پر، کبھی بھی گھر والوں کا عیب بیان نہیں کریں گے۔ اس بات پر اگر ہمارا ایمان ہو جائے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا عیب بیان کر رہی ہو یا شوہر بیوی کا عیب بیان کر رہا ہو، یہ سوچ کر کہ بیوی بے عزت ہو رہی ہے، غلط فکر ہے۔ یہاں پر گھر کا عیب بیان ہو رہا ہے جس گھر میں یہ خود شریک ہے۔ بھائی کا عیب بیان کرنا، یہاں پر بھائی کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے، گھر کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہاں پر گھر کی بے عزتی ہوگی جس گھر کا یہ خود ایک حصہ ہے۔ یہ انسان کا مادی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، اس سے پہلے بھی ہم نے جو ایک روایت پڑھی تھی، یہاں پر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا، انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی معنوی لحاظ سے امت اسلامی کے باپ ہیں۔ یعنی ہر انسان جو ایمان اور اسلام جس نے لا لیا ہے، جس نے اسلام کو قبول کر لیا، جس نے ایمان کو اپنے دل میں اتار دیا ہے، یہ معنوی لحاظ سے اولاد رسول میں سے آ جائے گا۔ جس طرح سے مادی لحاظ سے، جسمی لحاظ سے آدم کے فرزند ہو گئے تھے، ایمانی لحاظ سے رسول اور علی کے فرزند ہیں۔ جب یہاں پر بھی وہی مسئلہ پیش آئے گا جو اوپر، اس کے بارے میں روایت ہمیں ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہے، پاک درخت،
تو کہا یہ پاک درخت سے کیا مراد ہے؟ تو روایتوں میں معصومین نے ذکر کیا ہے یہ پاک درخت سے مراد رسول اسلام کی ذات ہے، جس کی ڈاہلیاں 12 امام ہیں اور جس کے پتے شیعان علی ہیں۔ اس شجرہ طیبات کا تنا رسول اسلام کی ذات، شاخیں علی ابن ابی طالب کی ائمہ کی ذات، اور جو ہے اس کے پتے جو ہیں مومنین ہیں جو علی مولا اور اہل بیت پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پتے کا عیب نکالنا پورے درخت کو عیب دار کرنے کے برابر ہے۔ روایت میں ہے اس جملے کہ ایک پتے کا عیب نکالنا یہاں پر پورے درخت کے عیب دار کرنے کے برابر ہے۔ یہاں پر بہت بڑا خطرناک جو مسئلہ پیش آئے گا، ممکن ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اہل بیت پر بھی ہم انگلی اٹھانے کو بنا یہ ہو جائے کہ اہل بیت پر بھی انگلی اٹھ جائے۔ اس لیے چھٹے امام کی جو روایت ہے، کونوا علینا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ایسے کام کرو جو ہماری سرفرازی کا باعث بنے، ہمارے سر نیچے کرنے کے کام نہ کرو۔ سر نیچے کے کام کرنے سے ایک ہے خود مومن مومن کا عیب بیان کر دے۔ یہاں پر جب مومن مومن کا عیب بیان کر رہا ہے تو کہیں گے یہ دونوں کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ امام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر نقطہ پہنچے گا، اشکال پہنچے گا امام پر، یہ جو ہے خطرناک ہو جائے گا۔ دوسری روایت ہے معصومین سے کہ شجر طوبہ ایک شجر درخت ہے، درخت طوبہ جو جنت میں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت طوبہ ہے جس درخت کے جڑیں مولا کائنات کے گھر میں ہوں گی اور اس کی ڈہنیاں تمام مومنین کے گھروں تک پہنچیں گی۔ جو بھی مولا کا چاہنے والا ہے اس درخت کا سایہ جو ہے اس کے سر تک آئے گا۔ اب یہاں پر جب مومن کے سر تک آئے گا یہاں پر پھر وہی مسئلہ جو شجرہ طیبہ کا، اب یہاں پر ایک ڈہنی کو عیب دار کرنا درخت کو عیب دار کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ پہلا نظریہ جو علماء نے بیان کیا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مومنین جو اہل بیت پر ایمان لا چکے ہیں ان کو آزردہ کرنے سے خود امام آزردہ ہوتے ہیں۔ امام یہ جو ہمارا معنوی رابطہ ہے، معنوی ارتباط ہے مومن کا مومن سے، مومن انسان کو ناراض کرنا، اس کے دل آزردہ کرنا، اس کا دل دکھانا، اہل بیت کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ روایت میں ہے رمیلہ نام کے ایک شخص مولا کائنات کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ میں بخار اور سردی ہو گئی تھی مجھے، تو میں مسجد جانے کے میرے اندر توانائی نہیں تھی کہ میں مسجد چلا جاؤں۔ کچھ دن تک میں گھر میں نماز پڑھتا رہا۔ جب میں نے اپنے اندر تھوڑا سا صحت کا احساس کیا کہ میرا بخار تھوڑا سا تھم گیا ہے اور سردی کم ہو گئی ہے، تو میں جمعہ کی بھی نماز تھی، میں نے کہا کہ جمعہ کی نماز کی فضیلت سے جو ہے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں آہستہ آہستہ کر کے مسجد میں آیا۔ جیسے مسجد میں بیٹھا، امام خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران میری سردی اور بخار زیادہ ہو گئی۔ اب میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مومنین دوسرے مومنین کو نماز میں خلل ایجاد نہ ہو جائے۔ میں اندر تڑپتا رہا، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا رہا، تڑپتا رہا، یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی۔ جیسے ہی نماز ختم ہو گئی تو امام نے کہا رمیلہ ادھر آؤ۔ جب میں مولا کائنات کی خدمت میں پہنچا تو کہا کہ رمیلہ کیا بات ہے، آپ غم کا احساس کر رہے ہیں، آپ تکلیف کا احساس کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ مولا میں ایسی ظاہری حالت میری کوئی سے میں نہ لرز رہا تھا، میں تڑپ رہا تھا، اپنے اندر میں برداشت کر رہا تھا، آپ کو کہاں سے خبر ہو گئی کہ میں پریشان ہوں؟ تو امام نے کہا کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہمارا چاہنے والا ہو، جب اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم بھی اس درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مومن کے دل کو اگر کوئی انسان اس عیب جوئی سے دکھا دے تو ممکن ہے کہ اہل بیت کے دل کو دکھانے کے برابر ہو جائے، جو قابل معاف اور قابل بخشش نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو یہاں پر علماء نے دلیل پیش کی ہے کہ مومن کا عیب نکالنا خود اپنے عیب کے نکالنے کے برابر ہے، وہ یہ ہے، روایت میں ہے۔ اس روایت کے ضمن میں اس جملے کو، اس مطلب کو جو بہتر واضح ہو جائے گا۔ روایت میں معصوم نے فرمایا لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یا امام، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ کہا اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اگر یہ گالی نہ دیتا تو ان پر بھی گالی نہ آتی۔ تو یہاں پر دوسروں کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے کا زمینہ اس نے فراہم کر دیا۔ اب حقیقت میں خود یہ مقصر ہے جس نے کہہ دیا تھا پہلے۔ یہاں پر اپنے آپ کا عیب نکالنا، دوسروں کے عیب کو بیان کرنا، اپنے آپ کون انسان ہے جو زبان سے کوئی آدمی کہہ دے، گرچہ اس کے اندر وہ عیب پایا بھی جا رہا ہو، تو آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سیدھے سیدھے کسی کو کہہ دے تو جھوٹا ہے، تو کہے گا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے۔ انسانیت کا یہ تقریباً ظاہری جو ہماری زندگی کر رہی ہے، 95% 5% ایسے لوگ ہوں گے جو برداشت کر لیتے ہوں، لیکن سیدھے سیدھے آدمی جو ہے زبان پہ کہتا ہے، اگر کوئی کہہ دے تو کم عقل ہے، تو کہا تو کم عقل ہے۔
یہاں پر جب اس نے کہہ دیا کم عقل ہے تو اس کا مطلب میں نے اپنے عیب کو بیان کر لیا ہے. یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ آدمی دوسروں کے عیب کو بیان نہ کرے, جیسے ہی تم دوسروں کے عیب کو بیان کرو گے وہ جواب میں جو ہے تمہیں جو ہے اسی عیب میں مبتلا کر دے گا, گویا تم نے اس کو بیان کر کے خود اپنے عیب کو بیان کر لیا ہے. سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان دوسروں کے باطل خداؤں کو برا نہ کہو, وہ جہالت میں آ کر تمہارے حق خدا کو بھی باطل کہہ دیں گے. تمہارے خدا کو آ کے وہ کیا کر دیں گے, روایت ہمارے ائمہ سے بھی ہے کہ تم دوسرے مذہب کے محترم شخصیتیں جن کو وہ ایمان لائے ہیں, جن کو وہ صلوات پڑھتے ہیں, جن کو رضی اللہ کہتے ہیں, جن کو کرم اللہ کہتے ہیں, وہ تو ان کے ہستیوں کو گرچہ تمہارے نظریے کے مطابق باطل ہے لیکن وہ ان پر ایمان رکھے ہوئے ہیں, تعصب ہے ان کے اندر اس بات میں کہ اگر تم ان کے بڑوں کو برا کہو گے تو وہ پھر تمہارے بڑوں کو برا کہیں گے. کبھی ایسے نہ کہو کہ تم دوسروں کے بڑوں کو برا کہہ دو. یہ آیت شریفہ ہے. اس کے بعد جو ادامہ آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان ایک مومن دوسرے مومن کو برے نام سے نہ پکارے, جو نام رکھا گیا ہے اس کے لیے اس نام سے اس کو یاد کیا جائے, دوسرے ناموں سے نہ پکارا جائے. ہمارے یہاں خود نام رکھنے کا اور نام کو پکارنے کا بہت بڑا باب ہے, بہت وسیع ہے. کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اسلامی نام کیا ہیں, کیسے نام بچوں کا انتخاب کیے جائیں. خود ائمہ نے توصیے کیے ہیں جب پاک نام کسی بچے پر رکھ دیا گیا تو پھر گھر والے ایک محبت میں, باہر والے کچھ اس کی چیز دیکھ کر جو ہے اس کو ایسے ویسے ناموں سے نہ پکاریں. مومن کا جام جس نام کو علی رکھا گیا ہے, جس شخص کا نام علی رکھا گیا ہے, کہ علی سے بہترین خود نام آ جانا عبادت ہے زبان پر. ہم شخص کو پکار رہے ہیں لیکن ہمارے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جا رہی ہے کہ اس کی زبان پر علی کا نام آ گیا ہے. اب ایسے آدمی کو جو محبت میں کہا جاتا ہے, کہیں کہیں پر پچھلے سال ہم شیموگا میں تھے, ایک بندے خدا کا نام اچھا خاصا ایسا اسلامی نام, اس کو سب پکارے لڈو. لڈو پکارنے سے کچھ نہیں ملتا, آپ محبت میں پکار رہے ہیں اس کو, لیکن جو نام اس کے لیے رکھا گیا ہے, جو نام اس کو انتخاب کیا گیا ہے, وہ نام سے بہتر جو ہے اسلام نے, قرآن نے کہا ہے کہ گرچہ اس کو برا نہیں لگے گا. اب یہاں پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ایسے نام سے کسی مومن کو نہ بلاؤ جس سے اس کو تکلیف ہو. جو روایت ہم نے اس سے بھی پہلے پڑھی تھی, جناب پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ جو یہودیاں تھیں, بعد میں جب اسلام لے کے آ گئیں وہ جنگ خیبر کے بعد, تو عائشہ اور حفصہ نے کہا تھا کہ اے یہودی زادی. اب جب وہ مومن ہو گئی ہے, اس نے اپنے لیے ایک اسلامی نام انتخاب کر لیا ہے, تو پھر یہودی زادی کہنا جو ہے اس کو آزردہ ہوگا, اس کا دل تکلیف ہوگا. اس کے بعد بھی بہت سارے آیتیں ہیں, اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کل آخری دن اور آخری یہ رہے گا, تو انشاءاللہ کل فطرے اور روزے کے عید کے سلسلے میں جو ہے کچھ معروضات آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کریں گے. ایک آیت کا ترجمہ اسی سلسلے میں جو بہترین آیت ہے, کچھ اور چیزیں جو اجتماع اسلامی کو باقی رکھنے اور اس میں پھوٹ نہ پڑنے کے لیے جو قرآن نے ہمیں نصیحتیں کی ہے, اس میں سے 2-3 نصیحتیں جو بہت ضروری ہیں. انسان اگر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان چیزوں کا لحاظ کرے تو بہترین اجتماع اور بہترین سوسائٹی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے گی. 3 چیزوں کی اس کے بعد والے آیت میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے. اے صاحبان ایمان, سب سے پہلا یہ کہ ایک دوسرے کے شخصی امور میں جستجو نہ کرو, دخالت نہ کرو. کسی کی شخصی زندگی میں وہ گھر میں کیسے رہ رہا ہے, وہ گھر میں کیا کر رہا ہے, وہ گھر میں کیا پی رہا ہے, یہ ایک پہلا. دوسرا, کوئی مومن دوسرے مومن کے مقابل میں برا گمان ذہن میں نہ لائے. مومن کا وظیفہ حق المؤمنین, ایک مومن جو دوسرے مومن کے گردن پر حق رکھتا ہے, ان حقوں میں سے ایک حق یہ ہے کہ مومن پر اچھا گمان کرے, برا گمان نہ کرے. اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ مومن تھیٹر کے سامنے سے گزر رہا ہو, تو یہ اپنے ذہن میں تصور رکھیں کہ شاید رفع حاجت کے لیے گیا تھا. یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے دیکھ ہی لیا, وہ اندر سے نکلا, وہ دیکھ ہی کے آیا, وہ کیا کر دیا. ایک کو 4 بنا کے برا گمان رکھ کے آدمی جو ہے اپنے ذہن میں کبھی بھی مومن پر جو ہے برا گمان جو ہے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے. مومن پر حسن ظن رکھے, گرچہ وہ برا ہو. یہ برا خود یہ چیز جو ہے آدمی کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن تمہیں آ کر کچھ عیب بیان کر دے تمہارا, تو تم پھر اس کا سامنے اس کو اسی طریقے کا جواب نہ دے دو, بلکہ یہ کہو. ہمارے ائمہ نے یہ بتایا, کئی اماموں کے چھٹے دوسرے امام حسن علیہ السلام دوسرے اماموں کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے ہم کو. جب کوئی آ کر امام کو کوئی بات کہہ دیتا جو امام کے اندر نہ ہوتی, تو امام کا جواب یہی ہوتا, بھائی جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ چیز میرے اندر ہے تو میں خدا سے چاہتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے. اگر وہ میرے اندر نہیں ہے تو خدا تمہیں معاف کر دے. ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جو میرے اندر نہیں ہے. تو آدمی حسن ظن رکھے مومنین. ایک جو بہترین اور آخری چیز
جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں اس کی مذمت میں احادیث ہمارے پاس وارد ہو گئی ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنے محارم سے زنا کرنے سے بدتر ہے وہ گناہ غیبت ہو. کہا گیا اے صاحبان ایمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اس کے لیے جو قرآن میں اسی آیہ شریفہ میں جو مثال دی ہے ہم کو، اَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت مومن بھائی مومن کی غیبت نہ کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بھائی کا جنازہ سامنے ہو، اس کا گوشت نوچ کر تم کھاؤ؟ کیا تم پسند ہے تم کے؟ خدا نے خود جواب دے دیا کہ اس بات کو کوئی پسند نہیں کرتا. فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تم لوگ نفرت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو. ذہن میں تک اس بات کو منظور نہیں، ذہنی طور پر بھی یہ بات منظور نہیں کہ ہمارے بھائی کا جنازہ سامنے ہو، ہم اس کے گوشت کو نوچ کر کھا جائیں. تم کو جب یہ پسند نہیں ہے تو خدا سے ڈرو کہ غیبت بھی نہ کرو. غیبت کرنا اس کے جسم کے گوشت کو نوچ کے کھا جانے کے برابر ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک مومن کی اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اس کے جسمی طور پر اس کا کچھ ہو نہیں رہا ہے اس کو. یہاں پر ایک بزرگ عالم دین نے بہت بہترین مثال دی. کیوں قرآن کریم نے کہا کہ اس کے گوشت کو کھا جانے کے برابر ہے؟ تو یہاں پر جو مثال دیا ہے مومنین دیکھے ہوں گے آپ ہمیں اس کو، کہ جہاں پر بجلی کے ڈبے وغیرہ لگائے جاتے ہیں وہاں پر ڈینجر جو نشان لگتا ہے، ڈینجر نشان کیا علامت ہوتی ہے اس کو؟ ایک کھوپڑی ہوتی ہے جس کے اوپر گوشت نہیں ہوتا، بازو میں تو ہڈیاں رکھ دی جاتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈینجر جگہ ہے. جس مومن کی ہم غیبت کر رہے ہیں اس کے گوشت کو ہم اتار کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ڈینجر آدمی ہے، اس کے ساتھ رابطہ قائم نہ کرو، اس کے نزدیک نہ جاؤ اس لیے کہ ڈینجر ہے. جیسے کھوپڑی کہیں رکھ دی جائے تو ڈینجر کی علامت ہے، کسی مومن کی غیبت کر دینا اس کے جسم سے گوشت کو اتار کے ایک ڈینجر کا ٹیگ لگا دینے کے برابر ہے. اب کوئی آدمی نہ اسے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے. جس طرح سے بجلی کے سامنے آدمی جانے سے ڈرتا ہے ویسے اس آدمی کے سامنے آنے کے لیے بھی جو ہے لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کے جسم کو ایسے بنا دیا ہے، اس کے جامع میں جو اس کا مقام اور منزلت ہوتی ہے اس کو ہم گھٹا دیتے ہیں. یہ آیت شریفہ انشاءاللہ اور بھی آیات ہیں جو انشاءاللہ کبھی قسمت ہو تو پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک مسئلہ جو کئی دن سے میں چاہ رہا تھا اس کو پیش کروں، لیکن جو ہے کبھی بھول جاتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرے طلاب آتے تھے. تو یہاں مسافر کے لیے جو روزے کا مسئلہ ہے، آیت اللہ سستانی کے مسائل میں جو استفتاء کیا گیا ہے کہ اگر کوئی وطن میں رہنے والا مسافرت پہ جائے اور وہاں سے واپس آنا چاہے، ظہر سے پہلے اگر پہنچ رہا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے دو شرط وہاں پر علامہ آیت اللہ سستانی نے بیان کی ہیں جو تقریباً مجھے جو ہے پہلی مرتبہ لگ رہا تھا جو میں پڑھ رہا تھا اس کو. انہوں نے کہا دو شرط ہیں، اس کو تقریباً بتایا گیا ہے کہ ظہر سے پہلے اگر آ جائیں تو روزہ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے دو شرط ہیں جو اساسی شرط ہیں. سب سے پہلی بات، جہاں آدمی مسافرت میں ہے اب اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، وہاں پر کچھ کھا نہ جائے، اگر کچھ کھا گیا ہو تو پھر وطن میں آ کے پھر روزے کو ادامہ نہیں دے سکتا. دو شرط کے ساتھ مسافر انسان اگر ظہر سے پہلے گھر پہنچ رہا ہے روزہ رہ سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی چیز نہ کھایا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ نیت وہاں پر نہ کیا ہو بلکہ نیت گاؤں آ کر کرے. اگر وہیں پر اس نے نیت کر لی ہے تو ایسی جگہ پر اس نے نیت کر لی ہے جہاں پر اس کو روزہ واجب ہی نہیں ہے. بنگلور میں رہنے والا انسان جب گاؤں آنا چاہ رہا ہے تو بنگلور میں ابھی اس پر واجب روزہ نہیں ہے، روزہ واجب نہیں، اس لیے ابھی مسافر ہے وہ. جیسے ہی گاؤں کے حدود میں وارد ہو گیا، یہاں پر ابھی تک کوئی چیز نہ کھایا ہو تو نیت کرے کہ روزہ رکھتا ہوں میں آج کا قربتاً الی واجب قربتاً الی اللہ، تاکہ یہاں پر اگر اس نے سفر ہی میں وہیں پر اگر اس نے نیت کر لی ہے تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں رہے گا. اس کی مثال ایسے ہو جائے گی جیسے وقت سے پہلے ہم نماز پڑھنا چاہیں، وقت سے پہلے جس طرح سے ہم پر نماز واجب نہیں ہے، سفر میں بھی ہم پر روزہ واجب نہیں ہے. وقت سے پہلے اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز قبول نہیں، اگر وہاں سفر میں ہم نیت کر لیں تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس سورے میں جو معارف اور جو علوم جو تعلیمات تو نے ہم نے دیے ہیں پروردگارہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو گناہوں کو تو نے یہ در ذکر کیا ہے پروردگار، جو وحدت اور اجتماع کو جو نابود کر دیتے ہیں پروردگار ان سب سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. سوال یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں جی بتائیں. جی یہ بات جو ہے مجھے راستے میں مل کے ایک ہمارے دوست نے بیان کی تھی کہ کسی عالم دین سے علی پوری کے ہمارے علماء سے پوچھا تھا انہوں نے جواب دیا کہ روزہ صحیح ہے، لیکن ایک چیز جو یہاں پر ہو ممکن ہے، میں نے بھی جو ہمارے دوست نے سوال کیا ان کو جواب یہ دیا کہ آدمی جب یہاں سے نکل گیا، وہ اپنے گاؤں کے حدود کو جب پار کر گیا تو خود بخود روزہ چلا گیا اس کا.
جب روزہ ختم ہو گیا ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے روزے کو صحیح کرنے کا جو ہے شاید مقام نہ ہو. لیکن ایک بات جو ہمارے استاد نے جو جواب دیا تھا، یا تو انہوں نے مسئلے کو یہ سمجھا ہو کہ وہاں سے آ رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا اگر ظہر سے پہلے پہنچے تو صحیح ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے صبح نکلے، یہ صبح ہی ظہر سے پہلے نکل رہا ہے، ظہر سے پہلے ہی واپس آ رہا ہے، تو یہاں پر شاید ہو سکتا ہے، یعنی میں مطمئن نہیں ہوں، انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو ادھر ہی جلسے ہی میں یا آپ کو خصوصی طور پر میں اس کا جواب دوں گا اگر مجھے مل جائے. تو جو ہے یہ کہ جب آدمی واپس جا رہا ہے اور بغیر روزے کو توڑے ہوئے ظہر سے پہلے اگر واپس آ رہا ہو تو شاید روزے کو ادامہ دینا ہے، جو ہمارے استاد نے جو جواب دیا کسی مومن کو. لیکن جس یہ ہے کہ جب یہاں سے وہ نکلا ہے، وہ گاؤں سے پار ہونے کے بعد روزہ ختم ہو گیا اس کا. اب جب روزہ ختم ہو گیا ہے تو پھر واپس آ کے اسی خراب روزہ ختم ہو گیا ہے، جو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس روزے کو پھر صحیح کرنا جو ہے شاید معنی نہ رکھتا. نہیں حد ترخص کے نہیں، وہی شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیت کے جی ظہر سے پہلے آ جائیں گے. جی نہیں، سفر کا مسئلہ ہے نا یہاں پر آپ نے. جی نہیں دیکھیں گے جی نہیں وہ حد ترخص وہی نا، اس کے بعد ہے سفر بھی وہی حد ترخص پار ہے. حد ترخص پار جی حد ترخص پار کرنے کے بعد آٹومیٹکلی روزہ اس کا جو ہے قصر ہو جائے گا وہ. لیکن جی وہی مسئلہ ہے جو پوچھ رہے ہیں اس کو. یہی حد ترخص پار ہو جائے تو آٹومیٹکلی روزہ جو ہے وہ یہ ہو جائے، افطار ہو جائے گا روزہ ہوا. لیکن یہی بات جو ہے خود ہمارے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے. یہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ابھی کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے جو ہم ڈڈبلا پور اس کے لیے دوران کی امتحان لینے کے لیے ہم کو بلائے تھے، وہاں پر ہم نکلے یہاں سے 1 بجے تقریباً دوپہر کی نماز کے بعد جو ہم نکلے. دوپہر کے بعد نکلنے سے آدمی کا روزہ جو ہے قصر نہیں ہوتا. اب جب وہاں پر گئے ہم تقریباً 4 بجے کام ختم ہو گیا، دوران کا امتحان لے لیے، 60-65 لوگ تھے، امتحان ختم ہو گیا. جب وہاں سے واپس آنا چاہ رہے تھے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر گاؤں کو ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، اگر ظہر کے بعد پہنچ رہے تو پھر روزہ قضا ہو جائے گا. ہم لوگ راستے میں رکے رہے یہاں تک کہ اذان ہو جائے، پھر اذان کے بعد اندر آئے تاکہ روزہ صحیح رہے. راستے میں رک گئے، یہ جو کیا ہے جہاں الیکٹرانک یہ ہے وہاں پر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے تاکہ مغرب کا نماز کا ٹائم ہو جائے اور روزہ صحیح کر کے جو ہے اندر آئیں. تو یہ جو ہے راستہ ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے 2-3 تقریباً مومنین نے پوچھا ہے، اس کو جو ہے انشاءاللہ دیکھیں گے اور جو ہے جواب اس کا پیش کریں گے. والسلام علیکم. سوال ہم نے نہیں کیا ہے، جو ہے معاف کیجیے گا، کہ غیبت کے لیے جو ہے کیا اثر بتایا ہے قرآن کریم نے غیبت کا. جو مومنین جواب دے چکے ہیں وہ پھر نہ دیں، جو نئے طالب آپ جواب دے چکے ہیں عزیز صاحب، شاید اس سے پہلے جواب آپ جی مومن بھائی کے گوشت کھا جانے کے برابر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. جی علی صلوات پڑھ دیں محمد. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.